الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں۔ آج صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا عابد حسین جلالی صاحب بیان سے پہلے 2 اشعار نعت شریف کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یا رسول اللہ وظلم علیک یا حبیب اللہ۔ تشنگی ہماری مٹا دیجئے گا، تشنگی ہماری مٹا دیجئے گا، خطائیں ہماری مٹا دیجئے گا، سیا کر لیے گناہوں سے دفتر، سیا کر لیے گناہوں سے دفتر، خطائیں ہماری
خطائیں ہماری مٹا دیجئے گا۔ جہاں بر پہ ہیں عطائیں جہاں بر پہ ہیں عطائیں تمہاری یا رسول اللہ، عطائیں تمہاری عطا کیجئے گا۔ تشنگی ہماری مٹا دیجئے گا، جلوہ تمہارا دکھا دیجئے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بحمدہ تعالی رمضان ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضری اللہ رب العالمین کے فضل سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رب کائنات جل شانہ نے ہمارے اوپر کچھ ایسے احکامات جو ہیں وہ جاری فرما دیے ہیں کہ جن کا پورا کرنا، جن کو ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم انکار کر دیں تو کافر بھی انسان ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اگر عمل نہیں کیا جاتا تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اللہ کی ناراضگی کا وہ اعمال جو ہیں ہم نہ کریں تو سبب بنتا ہے، تو جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ سزائیں دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، آج جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، وہ ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کی خدمت۔ رب کائنات جل شانہ نے والدین ہمیں وہ تحفہ عطا فرمائے ہیں کہ جس کا کوئی اور نعم البدل نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید میں تقریباً 17 دفعہ جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کہیں فرماتا ہے جب یہ بوڑھے ہو جائیں نا تو پھر تم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی عاجزی کے بازو ان کے سامنے بچھائے رکھنے ہیں، اور رب تعالیٰ کی راضی ہونا اور رب کی ناراضگی بھی والدین کے راضی ہونے ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہاں کر دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ فرمایا کہ باپ کی راضی ہو جانے میں رب کی رضا ہے، باپ کے ناراض ہو جانے میں رب کی ناراضگی ہے، اور یہ ناراضگی ایسی ہے کہ جس کی طرف انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تو نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، والدین کے ساتھ تو ادب و احترام کے ساتھ پیش آ، اور خصوصی طور پر فرمایا کہ جس وقت یہ ہو جائے نا بوڑھے، تو اس وقت ان کی عادت ہو جانی ہے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے، جس وقت یہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کے سامنے تو نے اف تک بھی نہیں بولنی، ولا تنہرہما، کو جھڑکنا بھی نہیں ہے بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی، چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کر لینا۔ اگر ایسا والدین کر لیتے ہیں تو پھر بھی اے انسان تو نے بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا تو بڑی دور کے سامنے اف تک نہیں کہنی، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کے ساتھ تو نے سخت بولنا ہے، نہ ان کو جھڑکنا ہے، اف تک نہیں کرنی بلکہ خاموشی اختیار کر جانی ہے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آج کی جو ینگ جنریشن ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ والدین ڈانٹتے ہیں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، والدین ڈانٹتے ہیں یہاں تک کہ خودکشی تک یہ نوجوان نسل جو ہے پہنچ جاتی ہے کہ میرے والدین نے ڈانٹا ہے۔ ذرا خود غور کرو کہ وہ والدین جنہوں نے بچپن سے پالا ہے، ناز اٹھائے ہیں، سردی گرمی کے لباس کا خیال رکھا ہے، ہماری ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے، کھانا تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے، سفر پہ جانے کے لیے گھر میں ہم کو جیب خرچ دیا جاتا ہے، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جھڑک سکیں؟ کیا ان کو اتنے بھی رائٹ حاصل نہیں ہے کہ تمہارے اوپر رعب جما سکیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر والدین کے سامنے ایسی شکل بن جاتی ہے تو پھر بولنا نہیں، خاموشی اختیار کر جانی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے اونچا بولنا نہیں ہے۔ اور والدین اگر ناراض ہیں تو حدیث پاک سنیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو بعض روایت کے مطابق 40 سال کے فاصلے کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، بعض روایت کے مطابق 1000 سال کی مسافت کے سے دور بندہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے محبوب کا ارشاد جو ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کا ہی ارشاد ہوتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب کی زبان ہل جاتی ہے وہی خدا ہو جاتی ہے، اس لیے حدیث کو وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا جو والدین کا نافرمان ہے۔ کبھی ایسی شکل بن جاتی ہے، کبھی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ والدین ناراض تھے، والدین دنیا سے چلے گئے، والدین ناراض تھے، ناراضگی کی حالت میں ہی موقع ہی نہیں ملا یا انسان ضد پہ اڑا رہا، والدین سے جا کر معافی نہیں مانگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ والدین اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے،
اتنی نرم گوشہ رکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ جتنا بھی بچہ نافرمان ہو جائے، جتنا بھی بچہ گستاخ ہو جائے، اگر وہ والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے نا، 2 آنسو بھی ندامت کے بہا دینا، والدین کے قدم بوسی کر لے، تو والدین اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، والدین معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس نے جا کر معافی نہیں مانگی، والدین دنیا سے چلے گئے، تو پھر اب اس کو شرمندگی ہوئی کہ والدین تو جا چکے ہیں، اب کروں تو کیا کروں، میں ان کو کیسے راضی کروں، اب پریشانی بن گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہر پریشانی کا حل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر پریشانی کا حل بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ ناراض تھے، یہ نافرمان تھا اور اب چاہتا ہے کہ میں فرما بردار بن جاؤں، اب ان سے جا کر معافی تو مانگ نہیں سکتا کہ وہ معاف کر دیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا رہے، اپنے والدین کے لیے صدقات و خیرات کرتا رہے، اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا والدین کی قبروں پر جایا کرو، خصوصی طور پر فرمایا جمعہ والے دن زیارت کیا کرو۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت بندہ والدین کی قبر پر جاتا ہے وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو سورہ یاسین کے اندر جتنے حروف ہیں ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے سارے کے سارے طریقے رکھ دیے، اگر خدا نہ کرے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور والدین دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کے محبوب نے اس کا بھی ہمیں حل دے دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے تمام سامعین اور ناظرین، بات یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، صرف ایک شکل میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں گناہ کا کہیں، شرک کا کہیں، تو پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ جس طرح ایک آپ کو میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کی بات آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ مسلمان ہوئے نا، جناب سعد بن ابی وقاص اوائل صحابہ جو ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو والدہ کو پتہ چلا، والدہ کا اسم گرامی تھا حمنہ بنت ابو سفیان، جب ان کو پتہ چلا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو بیٹے کے ساتھ لڑائی کی اور بیٹے سے کہا میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی، میں تو سے ناراض ہو گئی ہوں، اب میں نہ کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی جب تک تو اسلام چھوڑ نہیں دیتا۔ دھوپ میں کھڑی ہو گئی، صبح کے وقت ہی دھوپ میں کھڑی ہو گئی، نہ کچھ پی رہی ہیں نہ کھا رہی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پریشان ہو گئے، والدہ صاحبہ ضد کر بیٹھی ہیں، آپ کام پہ چلے گئے، پھر واپس آئے، ابھی تک وہ دھوپ میں بیٹھی ہیں، پسینے شرابور ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے پریشانی بنی ہوئی ہے، بہت ترلے واسطے کیے کہ امی جان آپ سائے میں آ جائیں، کچھ کھا پی کا نہیں، میری ایک ہی بات ہے، میری ایک ہی بات ہے کہ جب تک انہیں اسلام نہیں چھوڑنا میں نے اس وقت نہ چھاؤں میں جانا، نہ میں نے کچھ کھانا پینا ہے۔ آپ پھر چلے گئے، شام کو پھر واپس لوٹے تو پھر وہی صورتحال ہے، کمزوری بن گئی ہے، والدہ بزرگ تھیں، کمزوری بہت ہے، دیکھ کے ترس بھی آتا ہے امی جان کس بات کی ضد کر بیٹھی ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ اور تھا، یہاں پر معاملہ تھا مسلمان ہونے کا، کافر ہونے کا، مرتد ہونے کا، اسلام پر قائم رہنے کا، استقامت کا اور تزلزل کا مسئلہ تھا۔ اب جو ہے وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ امی جان آپ کی تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی نا تو میں جس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں نا، امی جان 1000 جانیں بھی ہوتی تو پھر بھی ایک ایک کر کے چلی جاتی، تو پھر بھی میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔
جس وقت والدہ نے دیکھا کہ بیٹا تو یہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، میرا تو کوئی حربہ استعمال ہی نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرک پر، اگر اس طرح کفر پر والدین مجبور کریں تو پھر ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا صرف اس شکل میں جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ والدین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک دفعہ زیارت کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور جس کی قبولیت میں شک ہی نہ ہو۔ تو اس کی اصل اگر 100 دفعہ بندہ گھر میں آتا جاتا ہے، والدین کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائے گا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے آج سے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ نمبر 1 کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز کی کریں، اپنی اولاد کو والدین کا مطیع و فرمانبردار بن کر ان کے سامنے ایک ماڈل بن کر سامنے آئیں، تاکہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ جس ہم اولادوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے اپنے والدین کی ہٹیں کریں گے، وہ اپنے والدین کو پریشان کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، آٹومیٹکلی ہماری اولادیں بھی ایسا ہی اثر لیں گی، اور وہ ہماری فرما بردار کبھی نہیں بن سکیں گی، کبھی نہیں بن سکے گی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد ہے تو ان میں سے کم از کم یار ایک دانہ تو ایسا پیدا کر لو نا جو دین کی طرف آ جائے، جو دین کو سمجھنے لگ جائے، جو قرآن پڑھنے لگ جائے، جو حدیث پڑھنے لگ جائے، جو فقہ پڑھنے لگ جائے۔ جس وقت تو دین کی تعلیم حاصل کر لے گا تو دین اس کے اندر والدین کی وہ محبت ڈال دے گا، والدین کی وہ قدر ڈال دے گا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا وہ جذبہ پیدا کر دے گا کہ اور کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یہ دین کا پڑھا ہوا جو ہے یہ والدین کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اپنی اولادوں کو نیک تربیت دیں، نیک تربیت ان کی کریں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ان کو کم از کم اولاد میں سے ایک ہی فرد کو، ایک ہی اپنی اولاد میں سے ایسا بچہ ہو کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے، تاکہ والدین جس وقت بڑھاپے چلے جائیں تو ان کا سہارا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کبھی غلطی بھول تقصیر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔